بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خانگی اموال کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ مارا۔ ناظرین ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، اس بدبخت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کیں اور ہنسنے لگا، آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ آپ چھوٹی سی تھیں اور اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل، جو کہ بہت ہی ہٹا کٹا آدمی تھا، اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے جھوٹا کہہ دیا۔ ابو جہل کو اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھیں۔ اس ظالم کے اس طرح مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چین ہو کر پوچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے آپ سے پوچھنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ بابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، بابا جان میرے گال پر اس نے تھپڑ مارا۔ ناظرین، یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو ملامت نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کیا گیا، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ جاؤ، ابو سفیان کے گھر جاؤ، ان سے کہنا تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور قسم خدا کی اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں بناتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔
جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچی، ابو سفیان نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا۔ اس سے پہلے ہی چھوٹی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی۔ اس نے ننھی سی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں۔ ان کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تجھے شرم نہیں آتی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح اس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا غصہ دیکھ کر ابو جہل کانپ رہا تھا اور گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے تھے کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی کہ اس چھوٹی سی بچی کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا، تو بھی اس کے گال پر تھپڑ مار اور اپنا بدلہ لے لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان ابو جہل سے کہتے ہیں، ذرا دیکھ اس بچی کی طرف، سیکھ کچھ اس بچی سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ، ظالم تیرا تھپڑ کھانے کے بعد بھی یہ تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تھپڑ ابو سفیان کے منہ پر لگوا دیتے ہیں۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچی تھیں اور ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے، ان کا رونا ہنسنے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتا ہے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنستے ہوئے اپنے گھر کے اندر آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔